کس کس کو سمجھا رہا ہے، اور ہم کس نہ جانے دنیا کی بد مستی میں پھنس گئے۔ وہی بات ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں میں کھڑے ہوئے، الفتح الربانی آپ کی کتاب میں یہ جملے آپ کے موجود ہیں، آپ نے فرمایا تم کس غفلت کا شکار ہو گئے ہو، کبھی رات آتی ہے تو کہتے ہو خیر ہے، دن کو توبہ کر لیں گے، فرمایا دن آتا ہے تو کہتے ہو خیر ہے، رات کو توبہ کر لیں گے، فرمایا کبھی کہتے ہو چلو خیر ہے اس ہفتے کے بعد توبہ کر لیں گے، فرمایا اے غافلو کبھی کہتے ہو خیر ہے اس مہینے کے بعد توبہ کر لیں گے، فرمایا اے غافلو کبھی کہتے ہو اس سال کے بعد توبہ کر لیں گے، فرمایا یہی تو شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے تمہارے اوپر، جس نے تمہیں اپنے ہاتھ کی قید بنا رکھا ہے، جس طرف چاہتا ہے وہیں پھینک دیتا ہے۔ فرمایا اے غافل یہ نہ کہے کہ رات کو توبہ کروں گا، دن کو کروں گا، اگلے ہفتے کروں گا، اگلے مہینے کروں گا، سال بعد کروں گا، فرمایا دوسرا سانس دیکھا ہی کس نے، تو ابھی جھک جا، اے مولا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا یہ ہے مسلمان کی تعریف، یہ ہے مسلمان کا کام۔ فرمایا تم اپنی زندگی کو دن رات ہفتے مہینے اور سال میں اسی طرح برباد کیے جا رہے ہو، اور شیطان نے تمہیں اپنے ہاتھ کی گیند بنایا ہوا ہے، جس طرح بچوں کے ہاتھ میں گیند ہوتی ہے، جہاں مرضی چاہے پھینک دیں، جہاں مرضی چاہے پھینک دیں۔ غور کرو، آج چلو چھپ جائیں گے، آج میں اپنے والد سے چھپ کے گناہ کروں، اپنے گھر والوں سے چھپ کے گناہ کروں، تو کل کیا ہوگا جب قرآن یہ کہہ رہا ہے یوم تجد کل نفس، قیامت کے دن تاجد پالے گی یا پالے گا، کل نفس پالے گی تو مانا ہے ہر جان، ہر پالے گا تو مانا ہے ہر انسان، ہر انسان کیا تاجد کل نفس، جس دن پالے گی ہر جان، یہ لغت کا معنی میں نے کیا، یوم تاجد کل نفس، جس دن پالے گا ہر انسان، لغت کی روشنی میں مفہومی معنی عرض کیا، کسی کو یہ نہ سمجھے پتہ نہیں نفس کیا بلا ہے، جان کیا بلا ہے، وہ ہم ہیں، ہم۔ اللہ فرماتے ہر انسان پالے گا، قیامت کے دن کیا پائے گا؟ یہ ہے وہ بات جو مرتے دم تک مسلمان کو نہیں بھول سکتی۔ فرمایا ما عملت، جو کچھ بھی اس نے عمل کیے ہوں گے، بہت بڑی بات ہے، جو کچھ بھی 30 سال گزار کے بیٹھا ہوں، مجھے قرآن جھنجھوڑ رہا ہے کہ اپنے پچھلے سالوں میں غور کر، کیا کچھ تو کر چکا ہے، کیا کچھ تیرے کرتوت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قیامت کا دن ہوگا، ما عملت، جو کچھ بھی تو نے کیا ہے، من خیر، وہ جو کچھ ہے خواہ وہ بھلائی والا ہو، نیکی والا کام ہو، تو اس کو بھی پائے گا۔ کیسے؟ محضرہ، محضرہ، فرمایا جب تو کھڑا ہوگا تیرے سامنے آ جائیں گے، جو کچھ تو نے کیا ہے، من خیر، وہ جو کچھ کیا، جتنی نیکیاں ہیں، اللہ فرما رہے محضرہ، ہم تیرے سامنے کر دیں گے قیامت کے دن، ہم تیرے۔ اگلی بات وما عملت من سوء، وما عملت من سوء، اور فرمایا جو کچھ تو نے برے کام کیے وہ بھی محضرہ، تیرے سامنے آ جائیں گے، وہ بھی تیرے سامنے آ جائیں گے۔ اب میرے بھائیوں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، آج لوگوں سے ڈر کے مارے چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، 4 بندے دیکھ لیں گے، 10 بندے دیکھ لیں گے، 1000 بندہ دیکھ لے گا، ذرا وہ بے حس بے لگام جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سوچے قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ تیرے سارے نیک اعمال بھی، تیرے سارے برے اعمال بھی محضرہ، اس دن تیرے سامنے ہوں گے، اور دیکھنے والے 2-4 ہزار نہیں ہوں گے، اول سے آخر تک سارے لوگ دیکھیں گے، اول سے آخر تک سارے لوگ دیکھیں گے۔ جب بندے کے کرتوت آ گئے سامنے اور بندہ کھڑا ہے اللہ کی جناب میں،
انبیاء بھی سامنے، صحابہ بھی سامنے، اہل بیت بھی سامنے، اپنے بھی سامنے اور پرائے بھی سامنے۔ جب نیک اعمال سامنے آتے جائیں، میں آپ کو یہ بھی حدیث کی روشنی میں عرض کرتا چلوں کہ اس دن اعمال کس طرح سامنے آئیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ نیک اعمال جو ہوں گے انتہائی خوبصورت شکل و صورت میں سامنے آئیں گے، انتہائی خوبصورت شکل اور جو برے اعمال ہوں گے انتہائی گندی شکل و صورت میں سامنے آ جائیں گے۔ اور اگر قیامت کے دن کسی بھی مسلمان کے سامنے نیک اعمال آئیں تو اس کو کوئی پریشانی ہوگی؟ بولو تو صحیح، کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ جب نیک اعمال سامنے آئیں گے تو پھر انبیاء بھی خوش ہو جائیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے الفتح الربانی میں لکھا ہے، فرمایا اے میرے مریدو، جب تم رسول اللہ کی شریعت میں پورے چلتے ہو، تمہارے نبی علیہ السلام حد سے زیادہ تم سے خوشی محسوس کرتے ہیں، چلتے تم ہو، خوش تمہارے آقا کریم ہوتے ہیں کہ میرا امتی میری شریعت کے اوپر چل رہا ہے۔ اس دن بھی انبیاء خوش ہوں گے، کب؟ جب سامنے کیا آئے؟ اعمال اچھے آئے۔ جس کے اچھے اعمال قیامت کے دن سامنے ہیں اس کو بھاگنے کی کوئی ضرورت ہے؟ اب ذرا اگلی بات سنیں قرآن کی، فرمایا تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، جب یہ سامنے دیکھے گا، جب یہ اپنے پوری زندگی کے اعمال کو اپنے سامنے شکل و صورت میں دیکھے گا، اللہ فرما رہے تودو، پھر یہ خواہش کرے گا، پھر کیا کرے گا؟ خواہش کا اظہار کرے گا۔ کیا خواہش ہوگی؟ لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا بین المشرق والمغرب، یہ اس دن چلائے گا، روئے گا، پیٹے گا اور کہے گا کاش کہ میرے نامہ اعمال اور میرے درمیان میں اتنا فاصلہ ہوتا، بین المشرق والمغرب، جس طرح مشرق اور مغرب کے درمیان کیا ہے؟ فاصلہ ہے۔ کاش کہ میرا نامہ اعمال آج اتنا دور ہوتا تو مجھے یہ ذلت نہ اٹھانی پڑتی، مجھے یہ ذلت، اور یہ کس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ذلت نہ اٹھانی پڑتی؟ کاش کہ میرا نام اعمال اتنا دور ہوتا جتنا مشرق سے مغرب دور ہے۔ جس کے اعمال میں نیکیاں آئیں گی یہ اس کی خواہش ہوگی؟ نہیں، وہ تو خوش ہے، اس سے تو انبیاء خوش ہے، اس سے تو اللہ راضی ہے، اس نے کیوں یہ خواہش کرنی ہے؟ بھائیو، یہ خواہش وہ کرے گا جس کے نام اعمال میں آ جائے گا یہ بے نمازی تھا، یہ خواہش وہ کرے گا جس کے نام اعمال میں آئے گا یہ رمضان کے روزے نہیں رکھا کرتا تھا، یہ خواہش وہ کرے گا جس کے نام اعمال میں آ گیا یہ مسلمان کی عزت خراب کیا کرتا تھا، یہ خواہش وہ کرے گا جس کے نام اعمال میں آ گیا یہ زانی تھا، یہ چور تھا، یہ ڈاکو تھا، یہ دہشت گرد تھا، یہ والدین کا نافرمان تھا، یہ مسلمانوں کی چغلی، غیبت، حسد، بغض، بہتان تراشیوں کے افعال کرنے والا تھا۔ یہ خواہش تو وہ بے ایمان کرے گا جس کے اعمال میں خوبصورت ہی خوبصورت اشیاء ہیں، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کہے کاش کہ مجھے نامہ اعمال دیکھنا ہی نہ پڑتا؟ اس کی تو روح تر تازہ ہو جائے گی، اس کی تو جسم میں خوشی کے مارے خوشبو پھیلنا شروع ہو جائے گی، جس کو قرآن نے دوسری جگہ ذکر بھی کیا ہے کہ نیکوکار جب اٹھیں گے ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے پیچھے بھی نور ہوگا، ان کی دائیں جانب بھی نور ہوگا، ان کی بائیں جانب بھی نور ہوگا۔ رب فرماتے ہیں نیکوکار نور کی برسات میں جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ اس کو کیا ضرورت ہے وہاں رونے کی؟ روئے گا تو وہ جس نے شریعت کو پامال کیا ہے، جس نے شریعت کو پامال کیا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں آخر میں؟ فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اے بندو اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمْ، تمہیں ڈراتا ہے اللہ نفسا، اپنے آپ سے کہ بچ جاؤ میری نافرمانی سے۔ اللہ تمہیں ڈراتا ہے کہ میری نافرمانی سے بچ جاؤ اور توبہ کر لو۔ جب تم توبہ کر لو گے تو ساتھ ہی
فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، میں اپنے بندوں کے ساتھ بڑی ہی شفقت سے پیش آتا ہوں، بڑی ہی مہربانیاں کرتا ہوں، لیکن شرط یہی ہے کہ میری نافرمانی کو چھوڑ دیں، میری نافرمانی کو۔ میرے بھائیو، اس آیت کو اگر آپ اپنے اندر جگہ دے چکے، یقیناً دے چکے، تو اب کوئی بھی بات ایسی نہ رہی کہ ہم اب بھی لوگوں سے چھپ چھپ کے گناہ کریں، اب بھی ہم اللہ رسول کی معاذ اللہ نافرمانیاں کریں، تو کون اس دن برے اعمال کو سامنے برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ ابھی تو حساب شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو حساب کے لیے کھڑا ہونے والی آیت آئی ہے کہ ان کے اعمال سامنے ہوں گے، نہ جانے اگلا مرحلہ کتنا مشکل ہوگا۔ امام غزالی نے کسی اپنی کتاب میں لکھا ہے، جب اگلا مرحلہ شروع ہوگا ہم اس دن اللہ کے خوف کی وجہ سے انبیاء بھی گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، ہم اللہ کی جناب سے، کیونکہ جو جتنا زیادہ رب کی معرفت رکھتا ہے اتنا ہی وہ ڈرتا ہے۔ حالانکہ نبی وہ ہے جن کے اشاروں پہ لوگوں کو اللہ جنت عطا فرمائے گا، نبی کی تو شان یہ ہوتی ہے۔ لیکن امام غزالی فرماتے ہیں اے بندے، تو سوچ تو کیا ہے، تو کس بات کی مولی ہے کہ 24 گھنٹے رب کی نافرمانیاں کرتا ہے، اور ادھر وہ ہستیاں اشارہ کرتے رب جنت عطا فرما دے، جن کی طرف اشارہ ہو جائے ان کے خوف کا یہ عالم ہوگا۔ تو کیا سمجھتے ہے اپنے آپ کو 24 گھنٹے رب کی نافرمانی پہ تلا ہوا ہے؟ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے اپنی رحمت کا صدقہ اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اللہ تعالی ہمیشہ اپنی اور اپنے محبوب کی اتباع میں ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ایک مرتبہ شریف 3